محترم اکابر علماء کرام، تاجر برادری سے وابستہ معززین، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر میں آپ تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اس بڑے اجتماع میں شرکت کر کے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ قادیانی اس وطن عزیز میں اب دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں سن 1974 کی تحریک بھی یاد ہے، ہمیں 1984 کی تحریک بھی یاد ہے، جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں دلائل کے ساتھ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ کچھ مشکوک لوگ معاشرے میں اضطراب پھیلاتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جس کا مظاہرہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے دیکھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس محاذ پر بھی ہم نے انہیں وہ شکست دی کہ جس سے ان کی کمر ٹوٹی ہے اور دوبارہ وہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکے۔ لیکن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عالمی برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں، قادیانیوں کے پشت پناہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یورپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسرائیل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی تم نے قادیانیوں سے بھی پوچھا کہ وہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر آج حضرت ابو بکر صدیق بھی زندہ ہوتے، حضرت عمر فاروق بھی زندہ ہوتے، حضرت عثمان غنی بھی زندہ ہوتے، حضرت علی حیدر کرار بھی زندہ ہوتے، حضرت فاطمہ بھی زندہ ہوتی، حضرات حسنین بھی زندہ ہوتے، اور وہ غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لاتے تو وہ بھی مسلمان نہ ہوتے، کافر کہلاتے۔ اتنی جرت انگریز کا خودکاشتہ پودا، جہاں وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں انگریز کا خودکاشتہ پودا ہوں، ہم نے انگریز کو بھی نکالا اور اس کے خودکاشتہ پودے کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ میرے محترم دوستو، امت مسلمہ کے لیے آج کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ آج ہم
فلسطین کو بھی رو رہے ہیں، جہاں اسرائیل کی سفاکیت اور اس کی وحشیانہ بمباریوں کے نتیجے میں 70,000 فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھے بزرگ نہتھے لوگ جو جنگ نہیں لڑ رہے۔ یہ کسی بزدل کی علامت ہوتی ہے کہ وہ غیر مسلح لوگوں پر، بے دست و پا لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہوں۔ لیکن آپ نے آج دیکھا کہ دوحہ قطر میں حماس کی قیادت پر بھی انہوں نے فضائی حملہ کیا۔ اس سے پہلے وہ لبنان پر حملہ کر چکے ہیں، اس سے پہلے وہ شام پر حملہ کر چکے ہیں، یمن پر حملہ کر چکے ہیں۔ یہ ملکوں کی آزادی و خود مختاری پر حملہ ہے، اور ہم قطر کے ساتھ بھی اور حماس کی قیادت کے ساتھ بھی من حیث القوم اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آج کی جنگ نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کے بعد اسرائیل وجود میں آیا ہے۔ جب پاکستان بنا تو قرارداد پاکستان میں لکھا گیا کہ فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں کا قیام ناقابل قبول ہے، اور ہم فلسطینی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اعلان ہے۔ جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے پہلے صدر نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول میں سے یہ ہوگا کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ مسلم ملک کا خاتمہ ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہوگا۔ وہ ہمارے خیالات تھے ان کے بارے میں، یہ ان کے خیالات تھے ہمارے بارے میں۔ آج کون ہے جو پاکستان میں یہ فضا بنا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے؟ میں حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سیاسی قائدین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سیاسی جماعتوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینے کی کوئی پیش رفت تم نے کی، تمہیں ملک کی سیاست کے میدان سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ اگر تم نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی کوشش کی کسی سرکاری سطح پر، میں سرکار کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تم رہو گے نہ تمہارا کوئی نام لینے والا رہے گا۔ لیکن ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، تحریکیں کام کرتی ہیں، تحریکیں فضا بناتی ہیں۔ شکر ہے کہ آج امت مسلمہ کو احساس ہوا، اور وہ چند دن کے اندر پورے اسلامی دنیا کے سربراہوں کا اجلاس دوحہ میں بلا رہے ہیں۔ یہ ایک احساس ہے، خدا کرے اسلامی دنیا کے حکمرانوں کا ضمیر جاگے۔ اور میں سوچتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ ایک اسلامی بلاک وجود میں آنا چاہیے
آج میں تجویز دوں گا اپنے حکمرانوں کو بھی، دنیا بھر کے اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی، کہ وہ باہمی طور پر ایک مضبوط دفاعی معاہدہ کریں۔ ہم امت مسلمہ ایک مشترکہ دفاع کے ذریعے اسرائیلی اور صہیونی قوت کا مقابلہ کریں۔ ہم بحیثیت مسلم امہ کے مشترکہ دفاع کے تحت بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنی دفاعی قوت استعمال کریں۔ اگر پاکستان کی فوج میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ 4 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کی دفاعی قوت کو لپیٹ سکتی ہے، تو پھر پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرتے ہوئے اسرائیل کو چند گھنٹوں کے اندر لپیٹ سکے۔ نعرہ تکبیر! اسرائیل کا جو یار ہے، مظلوم فلسطین، مظلوم فلسطین، امت مسلمہ کا ترجمان۔ میں امت مسلمہ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور یہ احساس بھی دلانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں وہی کہا جاتا ہے جو تجویز امریکہ کی طرف سے آتی ہے، جو تجویز ٹرمپ کی طرف سے آتی ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کہتا ہے کہ حماس بات نہیں مان رہی، اور جس وقت وہ بات چیت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، میٹنگ میں جمع ہوتے ہیں، تو اسی وقت پر اسرائیل ان پر بمباری کرتا ہے۔ اب اس کا الزام ہم کس کو دیں؟ اسرائیل کو دیں یا ٹرمپ کو دیں کہ اس سے سازش کر کے پہلے فلسطینی قیادت کو اکٹھے کیا اور پھر اسرائیل کے ذریعے ان پر بمباری کرائی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ قیادت محفوظ ہے۔ ہر جنگ کے 8 ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں، لیکن قیادت محفوظ ہے۔ آج اگر مسلمان کہتا ہے کہ 2 ریاستی حل، یہ بڑا پسپائی والا بیان ہے۔ اسرائیل کے لب و لہجے کو بھی تو دیکھو، وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، وہ ہمارے حرمین شریفین پر قبضے کی بات کرتا ہے، وہ حرمین شریفین تک اسرائیل کی توسیع کی بات کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں 2 ریاستیں، اسرائیل بھی اور فلسطین بھی۔ تو پھر ان کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک فلسطین، اسرائیل کا وجود کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اسرائیل اور مرزائیل کا اتحاد ہے، نہ مرزائیل چلے گا نہ اسرائیل چلے گا۔ صرف مسلمانوں کو ذرا حوصلہ دکھانے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ملک کو ٹھیک کرو۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے معرکہ حق کی بات کی، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اگر ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان لڑتا ہے، فوج لڑتی ہے اور اس طرح کا کارنامہ سر انجام دیتی ہے، یہی تو ہمیں مطلوب ہے۔